لیکن جو ایک اسٹیبلشڈ گرڈ کا مریض ہے اس کو کافی حد تک اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جو جلن یا سینے میں اگر درد شروع ہو جائے تو وہ اس کے گرڈ کے سمٹمز ہی کی وجہ سے ہیں، اور وہ اگر فوری طور پر ایک اینٹ ایسیڈک دوا ہوتی ہے وہ اگر لے لے تو اس سے وہ ایسڈ امیڈیٹلی نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، تو اس سے تکلیف میں ایک دم کافی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سر، موجودہ صورتحال میں کووڈ-19 کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو اینگزائٹی، اسٹریس بڑا آبویس سا ہے، اور جیسے بھی آپ نے فرمایا بھی کہ یہ اینگزائٹی، اسٹریس جو ہے وہ گرڈ کی شکایت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس صورتحال میں یہ بڑا نیچرل سا ہے، کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو یہ جائے کہ دیکھیں کووڈ-19 میں ایک تو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ ویسٹ میں اس کی شدت تو بہت زیادہ ہے، وہاں اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں یہ مرض اس شدت کا نہیں ہے۔ نہیں، الحمدللہ جی ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ باہر بھی جن لوگوں کو یہ وائرس لگتا ہے اس میں سے اکثر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایٹ لیسٹ 50% کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کو یہ وائرس لگا ہے، اور وہ خود صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا ایک اینٹی باڈی کا ٹیسٹ کیا جائے تو اینٹی باڈی پازیٹیو ہوگی۔ باقی جو مریض رہ گئے ہیں 50%، اس میں سے بھی 40% ایسے ہیں جن کو کہ اگر یہ وائرس لگتا بھی ہے تو ان کو بہت مائلڈ سمٹمز ہوں گے، مطلب ایک نزلہ زکام والی کیفیت ہوگی، ہلکا سا بخار ہوگا اور جسم میں تھوڑا درد ہوگا۔ وہ اگر پیناڈول کی دوا لیں گے تو اس سے وہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ باقی جو 5 سے 10% مریض رہ گئے ہیں ان میں یہ مرض اتنی شدت کا ہوگا کہ ان کو کھانسی کافی زیادہ ہوگی، سانس میں لینے میں دشواری ہوگی، ان کو ہسپتال جانا ہوگا، اور اس میں سے بدقسمتی سے 3 سے 4% مریض جو ہیں ان میں اموات نمونیا ڈیولپ ہونے کی یا کوئی اور کمپلیکیشن کی وجہ سے ہوگی، ورنہ اس میں سے بھی تقریباً 50 سے 60% جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر کے وہ گھر آ جائیں گے۔ تو یہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بہرحال احتیاط اس میں لازمی ہے، جو ہر جگہ آج کل اخباروں میں اور میڈیا پر اس کی احتیاطی جو تدابیر بتائی گئی ہیں وہ اس پہ ہر شخص کو عمل ضرور کرنا چاہیے۔ جی آئی کے حوالے سے بھی اگرچہ اس میں بات بہت کم کی گئی، لیکن کووڈ-19 میں جی آئی کے سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں مریض کو پیٹ کا درد اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر پیٹ کا درد اور ڈائریا جو ہے وہ کووڈ-19 نہیں ہے، اور صرف پیٹ کے درد اور ڈائریا پر کسی کو کووڈ-19 ڈائگنوز کرنا نہ تو آسان ہے اور نہ صحیح ہے۔ اور یہ اگر آپ کو سانس کی تکلیف نہیں ہو تو صرف پیٹ کے درد سے یہ اس میں عام جو دوائیں ہیں وہ اگر دی جائیں گی تو مریض جو ہے وہ صحت یاب ہوگا۔ اور اس میں لیور میں بھی چینجز بتائی گئی ہیں کووڈ-19 میں، لیکن وہ بھی کوئی ایسی جان لیوا نہیں ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے جانا مختلف پروگرام میں ہم نے مختلف ڈاکٹرز کی رائے لی، اس وقت ڈاکٹر پرویز اشرف کا بھی ایمفیسس یہی ہے کہ جناب کووڈ-19 سے شرح اموات 2% سے زیادہ نہیں ہیں، اور اس کو اگر ہم ڈیپ میں جا کے دیکھیں تو بہت ساری کمپلیکیشنز اس کی وجہ بنتی ہیں۔ تو آپ اس مرض کو سیریسلی ضرور لیں، لیکن اتنا سیریس نہ ہو جائے کہ آپ میں ڈپریشن، انگزائٹی جو ہے نا وہ بڑھ جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری اور پرابلم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے افراد معدے کی جملہ امراض کے زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ یعنی معدہ اور معدے سے ریلیٹڈ جو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں ان میں کوئی خاص لوگ ہیں جو اس میں اس کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں جیسے میرے پاس جب مریض آتے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ تر معدے کے امراض جو ہیں وہ باہر کے کھانے سے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ ایسی جگہ سے کھانا کھائیں جو کہ صاف ستھرا نہیں ہے تو اس سے تو آپ کو ہر طرح کی پیٹ کی بیماریاں، انفیکشنز، ڈائریا ہر طرح کا جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کولڈ ڈرنکس کا کنزمپشن، کولڈ ڈرنکس میں ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فریش جوسز جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ سٹرس فروٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی ایسڈ کی مقدار جو ہے، سٹرک ایسڈ جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی اگر آپ زیادہ وہ پئیں گے تو آپ کو ایسیڈیٹی اور معدے کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بہت ساری دوائیاں ہیں جو اگر آپ لے رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے سوال کو کمپلیٹ کریں گے اس بریک کے بعد، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔